السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پنجاب کے 3 شہروں کے اندر دہشت گرد موجود ہیں اور 8 پنجاب کے شہر ایسے ہیں جو کہ ان کے نشانے پر ہیں، اور بہت ساری تہلکہ خیز تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ کیا اس صورتحال میں الیکشن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اندرونی تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں علم ہے کہ وہ کون سے 2 افراد ہیں جنہیں ان پر حملہ کرنے کا یا مبینہ طور پہ قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ کیا عمران خان صاحب کی بات درست ہے؟ اس میں وزن کتنا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے گھر مری پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ مری پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اور جو عامر سعید ڈوگر ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کو بھی آج ملتان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ٹالرنس لیول جو 0 ہونا تھا، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کے اوپر پوری طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اور جو زمان پارک میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے افواہیں پھیل رہی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی جان تسی تیاری پھڑو، جیل میں جگہ بڑی ہے۔ اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین جیل بھرو تحریک سے۔ جیل بھرو تحریک، جناب عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، پھر اگلے دن تھوڑا سا انہوں کو احساس ہوا کہ یار یہ ہم نے کوئی کام لمبی چھوڑ دی ہے، تو پھر ان کا کہ نہیں پہلے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، پہلے کارکن گرفتاریاں دیں گے، اس کے بعد مرکزی لیڈرشپ گرفتاریاں دے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آج ایک نئی بات سامنے آئے گی کہ نہیں ابھی ہم آئینی ماہرین سے مشورہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آئینی ماہرین کا کیا تعلق ہے جی جیل بھرو تحریک کے ساتھ؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ رہے، آئین پاکستان کا جیل بھرو تحریک سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق تو فوجداری قوانین کے ساتھ ہے، اور پتہ نہیں جا کون لوگ ہو تسی، اور اتنا فرق تو رکھ لیا کریں نا، بندہ وزیر اعظم رہا ہو پاکستان کا سابق، بڑے بڑے قانون دان آپ نے وہاں بٹھائے ہوتے ہیں، کوئی تو ہم دستے ہی نہیں۔ تو چلیں بہرحال یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس کام ہو رہا ہے۔ برعکس کام کیسے ہو رہا ہے کہ کل رات تقریباً نصف شب کے بعد ایک وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی کہ جناب آج عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خطرہ اور سارے لوگ وہاں پہ پہنچیں۔ اچھا، وہاں پہ وہ جو 400 500 لوگ وہاں پہنچ جایا کرتے ہیں، وہ وہاں پر کچھ موجود ہیں کچھ پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مسلسل ٹویٹ چلتی رہی کہ جی بس بڑا مسئلہ ہے، بڑا خطرہ ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں، وہ تو گرفتاریاں دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کی جیل بھرو تحریک تو خود بخود شروع ہو جائے گی، پھر باقی سارے لوگ بھی گرفتاریاں دیں، رکاوٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ یہ قول و فعل میں تضاد ہے نا، کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے گرفتار کیا تو ہم مزاحمت کریں گے۔ یہ بھی ایسے ایک غیر قانونی کام ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ہم سارے پہ گرفتاریاں دیں گے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے جیل بھرو تحریک والی۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں اور پورے پاکستان میں تو اتنی جیلیں ہی نہیں ہیں، اتنے بڑے لاکھوں کروڑوں لوگ جو گرفتاریاں دینے کے لیے آئیں گے۔ تو آج ویسے رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کر دی، ان کا جناب جیلوں میں بڑی گنجائش ہے، آپ بس تیاری پکڑیں پیش ہونے کے لیے، گرفتار ہونے کی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے، جو اہم لوگ ہوں گے ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ اب یہ بال تو پھر گورنمنٹ کے کورٹ میں نا، اگر پی ٹی آئی یہ فیصلہ اس نے جیسے کہ اناؤنس کیا ویسے اناؤنس کر کے چھوڑ جاتے ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ جیسے پہلے دن انہوں نے بات کی، دوسرے دن اسے بدل گئی، تیسرے دن اسے بدل گئی، چوتھے دن پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن بہرحال اگر انہوں نے اناؤنس کر ہی دیا تو پھر یہ آگے گورنمنٹ کی مرضی کہ وہ کس کو گرفتار کرتی ہے اور کس کو گرفتار نہیں کرتی، یا تو پھر آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا کہ گورنمنٹ کی مجبوری بن جائے آپ کو گرفتار کرنا۔ تو خیر یہ معاملہ ہے کہ گرفتار جیل بھرو تحریک جو ورکر ہیں وہ بھریں جا کے جیلیں، اور لیڈر بیٹھے رہے ہیں، خان صاحب بھی بیٹھے رہے ہیں، ان کے بچے بھی بیٹھے رہے، تو بہرحال بے نام اللہ کہ جی پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو گرفتاری دینا چاہتے ہیں لوگ، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ پھر فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، جدوجہد میں سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو پوزیشن یہ ہے کہ جہاں پہ عدالت جانے کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ ایک ٹانگ کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے کہ جی میری تو ٹانگ ہی نہیں ٹھیک ہو رہی، اب یہ ٹانگ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی۔ بہرحال جی وہ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ عامر ڈوگر صاحب چیف ویب تھے ان کے قومی اسمبلی میں، اور ان کی گرفتاری بڑی اہم ہے، اگرچہ کہ ان کی گرفتاری وہاں پہ ملتان میں الیکشن کمیشن کے یا ریٹرننگ افسر کے غالباً دفتر کے بعد جب آزاد نامزدگی جمع ہوتے وہاں پہ ان کا جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ سی پی او ملتان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا، انہوں نے خود گرفتاری دی ہے۔ بڑی بات ہے ویسے، لیکن جو عامر ڈوگر کی گرفتاری ان کے خلاف جو مقدمے کا اندراج ہے وہ ایک طرف اشارہ ضرور کرتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے
کہ جناب اب معافی کسی کے لیے نہیں ہے، اب جو ہنگامہ کرے گا، یہی لوگ پہلے جو مرضی کہتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا. تو اب عامر ڈوگر صاحب نے ذرا سی مطلب وہ چین پانچ کی ہے تو ساتھ ہی وہ اندر ہو گئے ہیں. تو یہ جو ٹالرنس لیول 0 کا ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بدماشی اب فیصلہ کیا گیا کہ بدماشی کسی کی نہیں مانی جائے گی، باقی جو مرضی ہو جائے. پھر دوسری بات یہ کہ کل عامر ڈوگر صاحب نے ایک انتہائی قابل اعتراض میرے نزدیک بطور پاکستانی شدید اعتراض ہے مجھے اس بات پہ، جو انہوں نے کل غالباً ثنا بچا کے پروگرام میں ایک بات کی کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو پھر جناب پاکستان ٹوٹ جائے گا اور بڑا مسئلہ بن جائے گا. بھائی جان پاکستان کو توڑنا کوئی مذاق ہے؟ یہ مطلب جو ایسی باتیں کرتے ہیں مطلب وہ ان کا سب کچھ ٹوٹنا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہیں. یہ پاکستان ہے، عمران خان کی ٹانگ تو نہیں ہے، جب دل کیا ٹانگ پہ پلسٹر چلا لیا، جب دل کیا اتار دیا، اگر غیرت میں جانا ہو تو پیش کر دے. بھائی یہ پاکستان ہے، پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے منہ بندہ سنبھال لیتا ہے. عمران خان صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، 4 ٹکڑے ہو جائے گا. میرا تو سچی بات ہے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے اس طرح کی بات پہ. مطلب عجیب مذاق انہوں نے بنایا ہوا کہ مطلب جب وہ ایک بندے کا دل کرے ہمیں توڑ دے گا، جب دل کرے گا ملک کو نہیں چلے دے گا، اور ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دے گا، پیچھے چمچے بھی شروع ہو جائیں گے. مطلب یہ عمران خان کی ٹانگ میں پاکستان میں فرق رکھے، یہ میں اس بات پہ میں بڑا شدید غصے میں ہوں. آگے بڑھتے ہیں جناب. عمران خان صاحب نے جناب وہ چونکہ پریشانی تو ہے اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جناب ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو وہ خان صاحب کے پاس آپشن اور کوئی نہیں رہ جاتا. ویسے تو وہ بڑی اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ ایک طرف وہ فیصل وارڈا صاحب نے کہا کہ جناب مسلسل دستکیں لی جا رہی ہیں، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال جائیں. بحال کیا کیا جائیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ دوبارہ اپنی گود میں لے لیں، آئین اور قانون کو چھوڑیں اور ہمیں آپ اسی طرح گود میں بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں. تو اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ جناب اس طرح نہیں ہونا. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرمی چیف پر حملے ہوتے ہیں، سابق پر ہوتے ہیں، موجودہ پر ہوتے ہیں، جس طرح بھی ہے. تو مسلسل بلیک میل کیا جاتا ہے، فلاں نے پروگرام بنا لیا، فلاں جو ہے جرنیل اس نے مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، فلاں کے خلاف میں پرچہ کرا دوں گا، فلاں کے خلاف میں پرچہ نہیں کرا سکا. یہ بلیک میلنگ ہے. بلیک میلنگ اس لیے کہ جناب وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کیا دیا یار ہمارے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، باہر میں جاؤ سارے، ہمارے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی سپورٹ کی جانی چاہیے اگر وہ اپنی اس بات پہ قائم رہتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن خان صاحب پھر باز تو آتے نہیں ہے. پھر خان صاحب پر یہ ہے کہ اپنی توجہ لینے کے لیے آپ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے. آج کل تو وہ ڈرے ہوئے نا بہت زیادہ کہ باہر نکلوں گا تو گرفتار ہو جائے گا، تو اندر سے وہ تقریریں شروع کرتے رہتے ہیں. کبھی آج تو کل انہوں نے ترجمانوں کے اجلاس بھی بلائے بڑے عرصے کے بعد، جیسے وزیر اعظم تھے تو وہ صبح دوپہر شام ترجمانوں کے اجلاس ہوتے تھے. کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوتا تھا، اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہوتا تھا، نہ خان صاحب کو بھی جاتے تھے ملک میں کیا آ رہا ہے ان کو بھی پرواہ نہیں تھی. ترجمانوں کے اجلاس بلاتے تھے پراپیگنڈا پورا کرنا. تو آج انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ علم ہے کہ جی مجھ پر جو اب ایک نئی قاتلانہ حملے کی پلاننگ کی گئی ہے اور 2 لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے وہ سپاری دے دی گئی ہے اور مجھے پتا ہے وہ 2 لوگ کون ہیں. اچھا وہ جو 2 لوگوں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں ان 2 لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان 2 افراد جو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 2 افراد ہیں، نام انہوں نے نہیں بتایا، ان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے جس گاؤں سے بینظیر بھٹو پر خود کش حملہ کرنے والا دہشت گرد تعلق رکھتا تھا. یہ بات اچھا یہ اب اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے تو بھائی آپ نام بتا دیں، آپ کو پتا ہے تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں. ایک سابق وزیر اعظم پر قتل کی سازش ہو رہی ہے تو آپ وہ تفصیلات شیئر کریں، آپ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، آپ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ شیئر کریں کہ جناب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ ثبوت پیش کریں، بندے اندر کریں، پھر وہ جنہوں نے ان لوگوں کو انگیج کیا پھر وہ بھی پکڑے جائیں گے. لیکن ایسا ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہے کچھ نہیں. یہ میں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس گاؤں کا نام لیا گیا ہے جس گاؤں سے اس مبینہ دہشت گرد کا تعلق تھا جس نے محترم بینظیر بھٹو پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا تھا. تو یہ ایک انہوں نے بات کی ہے. پھر خان صاحب ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا جی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ دھرنا تھا پہلے تو 35 پنچر کیا کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، بعد میں عمل مل کے پروگرام میں کیا دیا بیٹھ کے، وہ تو ایک سیاسی بات تھی. اچھا بھائی یہ سیاسی بات تھی. پھر انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کے کھولے، ہمارے پاس ایک کمیشن بنایا جائے عدالتی، ہمارے پاس ثبوتوں کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں. اچھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم اس وقت نواز شریف کی درخواست پہ عدالتی کمیشن تشکیل دے دیا، انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ جی آج وہ آپ جو ٹرک تھے آپ کے پاس ثبوتوں کو پیش کریں. ان کا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا کام تو الزام لگانا، ثبوت آپ خود جا کے تلاش کریں. تو وہ پھر چونکہ ایک بائی ڈیزائن ایسا معاملہ تھا کہ وہ کرنا ہی کرنا تھا تو وہ پھر ایک GIT بنی اور پھر جس طرح وہ ٹرالیوں میں کاغذات لائے اور بعد میں پتہ لگے کھودا پہاڑ نکلا چلا ایک کاغذ بھی کوئی ایسا نہیں نکل سکا جس پر سزا دی جاتی، تو پھر وہ پناما کے بجائے اکاما کے پر سزا دینی پڑی. تو خان صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو ایسا ہی ہے، وہ بس الزام لگا دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے. اچھا جو سننے والا بندہ تو کہتا ہے یار واقعی شاید اس کے پاس بندے کے پاس کوئی ثبوت ہوگا, لیکن آج تک ویسے ریکارڈ ہو رہی ہے خان صاحب کو ثبوت کبھی کسی الزام کو پیش کر سکے ہوں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو, لیکن بہرحال وہ جو اپنے اور حملے کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں کہ پلاننگ ہو گئی, وہ پیسے دے دیے, وہ ایجنسیوں والے ساتھ مل گئے, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اٹینشن سیکنگ والا معاملہ ہے کہ وہ اپنی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے رابطے پنڈی میں بحال ہو جائیں, میں پھر جناب ان کی جیسے گود میں وہ لے لیں اور مجھے ایوان اقتدار تک پہنچا دیں. تو خان صاحب فی الحال ایسی گنجائش کوئی نہیں ہے. آگے بڑھ کے جناب اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ بڑی تشویشناک خبر ہے. وہ آج ایک اجلاس ہوا جی, ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور وہ الیکشن کمیشن میں اجلاس تو یقینی بات ہے انتخابات کے حوالے سے ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ جو شخصیات شریک تھی, چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہوا اجلاس, اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران شریک تھے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر چیف سیکرٹری پنجاب موجود تھے, سیکرٹری خزانہ پنجاب موجود تھے, سیکرٹری بلدیات پنجاب موجود تھے, اور آئی جی پولیس پنجاب بھی موجود تھے. تو وہاں پر جناب بہت ساری اہم ترین تفصیلات شیئر کی گئی ہیں. یہ کچھ باتیں بتائی گئی ہیں چیف سیکرٹری کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کو کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور صرف جو ہے وہ 212 کے قریب جو ہے وہ حملے دسمبر 2022 سے لے کر ابھی تک ہو چکے ہیں. یعنی کہ یہ صورتحال ہے. انہوں نے بتایا کہ میاں والی میں تو باقاعدہ پولیس اسٹیشن پر حملہ بھی کیا گیا اور اس کی بھی تفتیش چل رہی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کچے کے علاقے میں جنوبی پنجاب میں آپریشن بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نفری کی بات کی. انہوں نے کہا کہ تقریباً 4,60,000 کی نفری اب صرف امن و امان کے لیے چاہیے, اور اس کے لیے تقریباً 42 ارب روپیہ صرف امن و امان کے لیے چاہیے. اور وہ نفری نے کہا کہ جی پنجاب پولیس کے پاس جو ٹوٹل نفری ہے وہ 1,15,000 ہے, تو 1,15,000 کہاں اور 4.5 پونے 5 لاکھ کہاں. تو پھر ان کا کہ اس صورت میں ہمیں فوج سے اور رینجر سے بھی مدد لینی پڑے گی نفری پوری کرنے کے لیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بہت ساری اور چیزیں بتائی. ان کا کہ جو الیکشن میں عملہ تعینات کیا جاتا ہے وہ وہی عملہ ہے, وہی عملہ جو ہے وہ الیکشن میں پولنگ بھی کرا رہا ہوتا ہے, وہی عملہ جو ہے وہ مردم شماری بھی کر رہا ہوگا, وہی عملہ جو ہے وہ پولیو کی مہم بھی چلا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عملے کی دستیابی جو ہے وہ پنجاب کے اندر آئندہ انتخابات اگر ہوتے ہیں ان ٹائم اس میں بہت زیادہ مشکل ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی جو یہ عملے کی دستیابی مشکل ہوگی, پھر ان کا بیچ میں رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں, دہشت گردی کے خطرات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا الیکشن کرانا. انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جناب یہ بجائے اس کے کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہونے وہ الگ ہوں اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات الگ ہوں, تو اس کے بجائے اگر ان کو ایک ہی دن پہ کر دیا جائے, اس سے یہ ہے کہ آپ کو الگ الگ اخراجات نہیں کرنا پڑیں گے اور سیکیورٹی کی چیلنج بھی بار بار درپیش نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کیے, وہ انکشافات کون سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں اس وقت دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 8 اضلاع ہیں جو کہ ہاٹ سپاٹ ہیں اس وقت دہشت گردوں کے لیے, ہم نے ان کو ڈیفائن کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان اضلاع میں جو صوبائی دارالخلافہ ہے لاہور, شیخو پورہ ہے, ساہیوال ہے, گجرانوالہ ہے, راول پنڈی ہے, ملتان ہے, بھاولپور ہے اور لی جی خان ہے. یہ جناب سر فہرست ہے ان اضلاع میں جو مبینہ طور پہ دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ ہو سکتے ہیں. سب سے یہ ہاٹ سپاٹ انہوں نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے جو مختلف گروپس ہیں وہ اس وقت موجود ہیں بھکر میں, میاں والی میں اور ڈی جی خان میں, یعنی کہ ڈیرہ غازی خان میں. تو یہ انتہائی اہم ترین تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ اس وقت نفری کی بھی کمی ہے, پیسے کی بھی کمی ہے, دہشت گردی کے خطرات بھی موجود ہیں, اور بلکہ خطرات کے موجود ہو رہی ہے دہشت گردی, تھانوں تک پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھ دی ہے. اب چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو الیکشن ہو اس کے بیچ میں جو تمام غیر جانبدار افسران کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے, انتظامیہ کے افسران اور پولیس کے افسران. وہ انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو غیر جانبدار جو ہے افسران ہیں ان کی تعیناتی کو ہم جو ہے وہ یقینی بنائیں گے. اور پھر بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جو 3 لاکھ تو نفری کی کمی ہوگی وہ پوری کرنی پڑے گی. دہشت گردوں کے معاملات بھی ہیں, بیچ میں رمضان بھی آ رہا ہے, پھر بہت سارے معاملات ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ یہ معاملات کی طرف جائے. یہ الیکشن بہرحال کروانا اتنا آسان نہیں ہوگا مقررہ مدت کے اندر. آپ دیکھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.